مسئلہ حل ہو جائے. بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو یہ کہیں کہ دعا کریں مغفرت ہو جائے, دعا کریں اللہ راضی ہو جائے. خود اپنی دعاؤں کو بھی تو چیک کریں نا, کہ میں اور آپ ہر نماز کے بعد, یہ جب بھی اللہ کرے ہر نمازیں بھی سارے پڑھیں, لیکن جب بھی دعا کرتے ہیں تو آخرت کہاں ہے؟ آخرت مانگنا ہی چھوڑ دی لوگوں نے, دنیا کی فکریں زیادہ ہو گئی. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, زیادہ فکر, زیادہ محنت, زیادہ کوشش ہم نے اپنی آخرت کے لیے کرنی ہے. دنیا تھوڑا سا ٹائم ہے, 60 سال 50 سال 70 سال, اور کتنا جئیں گے, ادھر پتہ نہیں کب تک رہنا ہے. نہ ختم ہونے والی آخرت ہے, مگر اس کی لوگوں کو ٹینشن نہیں ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کاش ہمیں اپنی جس طرح دنیا کی پلاننگز کرتے ہیں ہم آخرت کی پلاننگ کرنے والے بن جائیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کا جملہ کہتے ہیں نا, بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. ایک جملہ ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ پورا فلسفہ بیان کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں, جب انہیں موت آئے گی تو بیدار ہو جائیں گے. اصل آنکھ پتہ ہے کب کھلے گی؟ مرنے کے بعد. ہم جب انسان دنیا سے جاتا ہے نا تو رشتہ دار پتہ کیا کہتے ہیں کہ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے, فرشتے پتہ کیا کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے. اصل مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اصل دنیا تو وہ تھی, میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی. کئی لوگ بس دنیا کی پلاننگ بناتے بناتے, ابھی توبہ نہیں بعد میں کر لوں گا, بس اگلی رمضان کو توبہ کر لوں گا, بس یہ کاروبار سیٹ ہو جائے پھر گناہ چھوڑ دوں گا, پھر میں شراب چھوڑ دوں گا, پھر میں برے کام چھوڑ دوں گا, اور اسی انتظار میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. فرمایا موت آئے گی تو بیدار ہو جائیں گے, مگر پھر کر کچھ نہیں سکیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر. کتنی پیاری بات ہے, جو کچھ اللہ پاک نے عطا کیا ہے اس سے کیا طلب کرنا ہے؟ آخرت طلب کرنی ہے. اب اللہ نے کیا دیا ہے؟ ہاتھ دیے ہیں. ان ہاتھوں سے کیا حاصل کرنا ہے؟ آخرت حاصل کرنی ہے, مگر ان ہاتھوں سے گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اللہ نے آنکھیں دی ہیں, ان آنکھوں سے اللہ کو راضی کر کے اچھے کام کر کے آخرت طلب کرنی ہے, مگر یہی آنکھیں حرام دیکھ کر اللہ کو ناراضی والے کام کیے جا رہے ہیں. یہ کان اللہ نے دیے ہیں, ان کانوں سے تلاوت سن کر, اچھی باتیں سن کر آخرت طلب کرنی ہے, مگر ان کانوں سے ہم اللہ کو ناراض کر کے, اللہ کو ناراض کر کے آخرت برباد کر رہے ہیں. غور کرتے جائیں, جو کچھ رب نے دیا, قرآن کیا کہہ رہا ہے, جو اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت طلب کرو. مگر مجھے اور آپ کو جو رب نے دیا, چاہے وہ دولت دی, صحت دی, طاقت دی, اولاد دی, مرتبہ دیا, شہرت دی, جو کچھ دیا وہ رب نے دیا, مگر کیا میں اس سے آخرت طلب کر رہا ہوں یا رب ہی کو ناراض کر رہا ہوں؟ بڑی عجیب کیفیت ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. ان کی عادت کریمہ تھی اللہ کی راہ میں بہت خرچ کیا کرتے تھے. جو ہاتھ میں آتا اللہ کی راہ میں دے دیتے. تو ان کے گھر والوں کو لگا کہ یہ اتنا خرچ کرتے ہیں تو ایسا نہ ہو سارا ہی خرچ کر دیں, کچھ بچے ہی نہ ان کے پاس. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس گئے کہ حضور ان کو کہیں کہ اتنا خرچ نہ کریں, غریب ہو جائیں گے, خرچ کریں اللہ کی راہ میں مگر اتنا تو خرچ نہ کریں. تو عبداللہ ابن مبارک نے ان کو کہا کہ مجھے تمہارے گھر والوں کا پیغام آیا ہے کہ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو, اتنا اللہ کی راہ میں جو آتا ہے خرچ کر دیتے ہو. تو حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا کمال کا سوال کیا سہل بن عبداللہ تستری نے کہ حضور ایک بات بتائیں, ایک بندے کا ایک مکان ہو, اس کو چھوڑ کے دوسرے مکان میں اس کو شفٹ ہونا ہو, تو کیا پچھلے مکان میں کچھ چھوڑتا ہے وہ, یہ سارا کچھ نکال کے آگے لے جاتا ہے؟ تو فرمایا واقعی مکان شفٹ کرنا ہو تو پہلا مکان تو پورا ہی خالی کر کے جاتا ہے. کہ حضرت بس میرا اگلے مکان میں شفٹنگ کا ٹائم آنے والا ہے, میرا آخرت کا سفر قریب ہے, تو میں یہاں کیوں چھوڑ کے جاؤں, میں آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہوں, میں اگلے مکان کو سجا رہا ہوں. اب آپ بھی ذرا غور کریں, کسی کا کرائے کا گھر ہو یا اپنا گھر ہو, چھوڑ کے اگلے گھر میں شفٹ ہونا ہو تو ایک ایک چیز یہاں سے نکال کے لوگ ادھر لے جاتے ہیں. بعض اوقات تو وہ بھی لے جاتے ہیں جو نکالنے کا عرف نہیں ہوتا, اگلا آ کے پریشان ہوتا ہے, یار پورا گھر ہی خالی کر گئے, یار یہ بھی لے جاؤں وہ بھی لے جاؤں, بس نہیں چلتا ورنہ ٹائلیں بھی نکال کے لے جائیں, میرا ہے نا لے جاؤں آگے, کیونکہ رہنا آگے ہے, اب اس گھر میں نہیں رہنا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ اس دنیا میں مجھے رہنا نہیں ہے, مجھے اگلی دنیا میں جانا ہے, میرا سفر آگے کا ہے, مگر آگے کی کیا تیاری ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. اسی طرح کا ایک واقعہ کہ کس طرح عقل مند لوگ اپنی اگلے سفر کی تیاری کرتے ہیں, اس واقعے سے مزید سمجھ آئے گا. ایک شہر میں ایک عجیب سا عرف تھا, عجیب سا اس کا ایک اصول تھا کہ ہر سال وہ اپنا ایک بادشاہ چنتے تھے, مگر اس کا طریقہ یہ تھا کہ جو پہلا دن سال کا ہوتا تھا, شہر کے دروازے میں جو سب سے پہلا بندہ داخل ہوتا تھا ارلی ان دا مارننگ, صبح صبح اس کو پکڑتے تھے اور اپنا بادشاہ بنا دیتے.
تو ایک اجنبی سا شخص تھا، وہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ شہر میں صبح صبح داخل ہوا، شہر والوں نے پکڑ لیا، مبارک ہو مبارک ہو، اس کو ہار وغیرہ پہنایا، کہ خیریت تو ہے؟ کہ آپ کو مبارک ہو، آپ ہمارے بادشاہ بن گئے۔ تو کیوں بادشاہ بن گیا؟ کہ ہمارا اصول ہے جو سال کے پہلے دن سب سے پہلے شہر میں داخل ہوتا ہے وہ بادشاہ۔ کہ اچھا تو کتنے ٹائم کے لیے بادشاہ؟ کہ 1 سال کے لیے۔ وہ تھا بڑا عقل مند آدمی، کہتا ہے 1 سال کے لیے؟ کہ ہاں۔ کہ پہلے جو مجھ سے پہلے بادشاہ تھے وہ سارے کہاں گئے؟ کہ وہ 1 سال حکومت کرتے ہیں، پھر ہم ان کو ایک جنگل میں جا کے پھینک کے آ جاتے ہیں، اور اس جنگل کے اندر وہ بھوکا پیاسا مر جاتا ہے، اگر بھوکا پیاسا نہیں مرتا تو سانپ بچھو کھا جاتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا۔ اب اس نے بڑی عقل بندی کی، اس نے پہلے تو پورے شہر والوں کے کام بڑے اچھے کیے، ان کے مسائل حل کیے، اور پھر غیر محسوس انداز میں اس نے اس شہر سے اس جنگل تک کا روڈ بنوایا۔ اچھا روڈ بن گیا تو وہاں اس نے لوگوں کو بسانا شروع کیا، آہستہ آہستہ کھانے پینے کی دکانیں بھی وہاں لگا دی۔ اب جب سال پورا ہوا تو لوگوں کو کہا ٹھیک ہے بھائی میرا ٹائم پورا ہو گیا، مجھے بھی اسی جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ تو جو شہر کے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا آپ بڑے سمجھدار ہیں، آپ نے اس جنگل بیابان کو بھی شہر بنا دیا، ادھر بھی جناب اتنی رونق کر دی کہ ہم آپ کو ادھر بھی لے کے جائیں گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ہمیں ایسے ہی عقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی، اب ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا ہے آپ ہی ہمارے بادشاہ رہیں گے۔ اب بظاہر تو یہ واقعہ ہے، مگر کیا مجھے اور آپ کو ایک شہر میں نہیں جانا ہے؟ مجھے اور آپ کو ایک اور دنیا میں نہیں جانا ہے جہاں سانپ اور بچھو بھی ہو سکتے ہیں؟ اللہ ناراض ہوا تو قبر میں سانپ اور بچھو بھی تو ہو سکتے ہیں نا۔ جہنم کی آگ اور جہنم کا عذاب کتنا خطرناک ہے، مگر ہم میں سے کون ہے جو اس جہان کو، آخرت کے معاملات کو آسان کرنے کے لیے یہاں سوچ رہا ہے کہ یار یہیں رہ کر میں آخرت بہتر کر لوں۔ ایک اور واقعہ میں نے پہلے بھی بیانات میں سنایا ہے کہ ایک ملک تھا، یہ بھی حکایت ہے ایکچولی، یہ اس طرح کی حکایتیں چوٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کہ ایک ملک میں ایک مقابلہ کروایا گیا، اس پورے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ اب ہے نا بڑی عجیب بات، بے وقوفوں کا مقابلہ کون کرتا ہے؟ بہرحال مقابلہ ہوا، وزیروں نے سلیکٹ کیا کہ بادشاہ سلامت ہم نے جان لیا ہے کہ یہ بندہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ چیک کر لیا، اس کو اس نے اپنی سونے چاندی کی خوبصورت سی مالا ہار پہنایا اور اس کو گھر بھیج دیا۔ وہ بندہ بڑا خوش گھر آ گیا۔ تھوڑے دنوں بعد اس کو کسی نے بتایا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہو گئے ہیں۔ اچھا چلو میں جا کے ملتا ہوں بادشاہ سلامت سے۔ بادشاہ کے پاس گیا، کہا بادشاہ سلامت کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ تو کہا بس اب تو آخری لمحات ہیں، یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں اچھا بادشاہ سلامت کہیں اور جا رہے ہیں؟ تھا تو بے وقوف نا۔ کہاں بس اب یہ دنیا، یہ جہان چھوڑ کر اگلے جہان میں جا رہا ہوں۔ تو بادشاہ سلامت یہ بتائیے یہاں تو اتنا بڑا محل ہے، اتنے سارے کمرے ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر محل بنا لیا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے وہاں تو جھونپڑی بھی نہیں بنائی ہے۔ اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس بڑے پیسے ہیں، یہاں پر بڑے ہیرے جواہرات ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر آپ نے پیسے بھجوا دیے؟ کہا نہیں ادھر تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ کہ بادشاہ سلامت ادھر میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آگے پیچھے اتنے خادم خادمائیں ملازم، جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ ملازم بھجوائے نہیں بھجوائے؟ کہا ادھر میرا کوئی خدمتگار نہیں ہے۔ تو اس بے وقوف نے پتہ کیا کیا، جو اپنی مالا تھی نا جو بادشاہ نے پہنائی تھی اس کو اتاری اور اس کو بادشاہ کو پہنا دی۔ کہ مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا، آپ کو پتا ہے کہ میں کسی اور دنیا میں جا رہا ہوں، نہ گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے، نہ ملازم بھجوائے، تو بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے۔ اب صحیح بتاؤ یہ ہم سب کے دلوں کے لیے کیسی چوٹ ہے؟ ہم سب کا گھر ہے، بے شک چھوٹا ہے بڑا جو بھی ہے، آخرت میں گھر بنایا؟ ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ یہاں رقم ہے، کچھ پیسے، کچھ صدقہ خیرات کر کے آخرت کا خزانہ جمع کروایا، صرف پیسوں سے نہیں، سجدوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، اللہ کی رضا کے ذریعے کچھ آگے کی راحتیں جمع کی۔ نوبڈی کیئر، کوئی بات بھی نہیں کرتا مرنے کے بعد کی۔ جو بات کرنی ہے دنیا کی، جو پلاننگ کرنی ہے دنیا کی، پتہ ہے شیطان نے ہمارے ساتھ ایک گیم کی ہے، ہمیں موت کی بات کرنے نہیں دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی بھی جو بات کر رہا ہوں نا کسی کے دل میں خیال آ رہا ہوگا یار یہ مولانا صاحب کیا مرنے کی باتیں کر رہے ہیں، آخرت کی باتیں کر رہے ہیں، قبر کی باتیں کر رہے ہیں، بھائی یار دنیا کی بات کرو۔ کمال ہے یار، میں بات نہیں کروں گا تو آپ مرنے سے بچ جاؤ گے؟ کیا جنازے اٹھتے نہیں دیکھ رہے؟ اچھا کیا 70-80 سال کے بعد ہی لوگ مر رہے ہیں؟ 15 سال 20 سال 22 سال کے نوجوان بھی دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہماری میری آپ کی باری کب آ جائے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ ہم کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس بیان میں یہ سوچئے کہ مجھے اور آپ کو مرنا ہے، یہ حقیقت ہے، اس سے جی چرایا نہیں جا سکتا، اور وہ زندگی کی تیاری، آخرت کی تیاری مجھے اور آپ کو دنیا میں کرنی ہے۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ خالی ہاتھ لے کر، خالی نامہ اعمال لے کر اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں گئے تو پھر کیا جواب دیں گے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کے خطبے میں ایک بڑی خوبصورت حدیث سنائی جاتی ہے، اور اس حدیث میں بار بار بات یہ کہ ہم سنتے تو ہیں مگر اس کا ترجمہ معلوم نہیں کرتے۔
اگر معلوم کر لیں سمجھیں تو کتنے خوبصورت میسیجز ہوتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ينسى والدیان لا يموت اعمل ما شئت كما تدین تدان. کچھ یاد آ رہا ہے؟ ایسے الفاظ کانوں میں آتے ہیں نا, آتے تو ہیں, ہم تو اس وقت اپنی دکان کا حساب کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے. ہر جمعے یہ تقریباً حدیث خطبوں میں سنائی جاتی ہے. کیا کمال کی حدیث ہے. البر لا یبلا, نیکی پرانی نہیں ہوتی. والذنب لا ينسى, گناہ بھلایا نہیں جاتا. والدیان لا يموت, جس رب نے انصاف کر رہا ہے اس کو موت نہیں آنی. اعمل ما شئت كما تدین تدان, کر لے جو کرنا ہے, جیسی کرے گا ویسی بھرے گا. ہے نا حدیث سمجھانے والی کہ نیکی پرانی نہیں ہوگی, نیکیاں کرتے رہیے. اچھا گناہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں, مگر ہم بھول گئے, کہیں لکھے گئے ہیں, کہیں موجود ہیں, ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہیں. ہمارا معاملہ ہی الٹا ہے. ہمارے بزرگان دین ایک زندگی میں غلطی ہو جاتی ساری زندگی اسے یاد کر کے روتے. ہمارے ہزاروں گناہ ہیں ہمیں یاد ہی نہیں ہیں, ہمیں اپنی نیکیاں یاد ہیں. کبھی کبھی جناب تہجد پڑھ لیں تو ایسا لگتا ہے میں تو پکا ہی جنتی ہو گیا, آج تو 5 ٹائم جماعت سے نماز پڑھی ہے, کمال ہو گیا. ایک نیکی کر کر پھولے نہیں سماتے, ہزاروں گناہ کیے وہ بھول گئے. یاد رکھیے گا حدیث کے الفاظ ہے گناہ بھلایا نہیں جاتا, توبہ کرنی ہوگی, اللہ کو راضی کرنا ہوگا. اور اگلا جو پارٹ ہے نا اعمل ما شئت کما, کر لے جو کرنا ہے, تدین تدان, کیا ہوگا جیسی کرے گا ویسی بھرے گا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ اپنے گھر میں آم کا پودا لگائے اور لوگوں سے کہ حضرت دعا کر دے سیب نکل آئے, تو لوگ کیا کہیں گے بھائی پودا آم کا لگایا, نکلنا بھی آم ہی ہے, وہ بھی دعا کرو نکلا ہے, کراچی میں تو وہ بھی نہیں نکلتا, شجرکاری کیا کرو بھائی, ٹھیک ہے نا. لیکن آم کے پودے میں سیب نہیں نکلتا, یہ سمجھ آتا ہے. گناہوں والی زندگی کے بعد جنت کی امید رکھ کے بیٹھے ہیں, کام اللہ کو ناراض کرنے والے کرنے ہیں, نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہیں اور ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ قبر جنت کا باغ بنے گی. خود سوچے نا, کریں گے جیسی ویسی بھریں گے نا, جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. تو آج ہمیں یہ پتہ چلا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ مجھے اور آپ کو بنایا کیوں گیا ہے, میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد